قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الملک۔ اللہ پاک پروردگار ارشاد فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بہت برکت والا ہے وہ کہ تمام بادشاہی صرف اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ تمام چیزوں پر، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی سب پر غالب نہایت بخشنے والا ہے۔ سورۃ الملک میں سے یہ آج کے آیات بینات اللہ پاک پروردگار نے اس سورہ مبارکہ میں موت اور زندگی کے متعلق بیان فرمایا کہ موت اور زندگی کا پیدا کرنا اللہ نے بطور آزمائش پیدا فرمایا، اور یہ کہ کون زیادہ اچھے اور نیک اعمال کرنے والا ہے۔ سورۃ الملک کی فضیلت میں کئی صحیح روایات موجود ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی ابواب فضائل القرآن باب ما جاء فی فضل سورۃ الملک، حدیث نمبر 2891، اور ابو داود حدیث نمبر 1400۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت حسن درجے کی ہے۔ ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ شفاعت لرجل حتی غفر له وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک سورت جس کی 30 آیات ہیں، ایک آدمی کے لیے سفارش کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، اور یہ سورۃ الملک ہے۔ اسی طرح جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور روایت الموجم الصغیر لطبرانی کے اندر حدیث نمبر 490 ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، اور یہی روایت صحیح الجامع میں 3644 پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیۃ خاصمت عن صاحبها حتی ادخلتہ الجنۃ وہی سورۃ تبارکہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت جس کی 30 آیات ہیں، اس سورت نے اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کیا۔ جھگڑے سے مراد بحث و مباحثہ کیا۔ سورۃ الملک نے اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کیا، یعنی بحث اور مباحثہ کیا، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا دیا۔ اور جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے سورۃ الف لام میم تنزیل
اور سورت تبارک الذی بیدہ الملک پڑھتے، یعنی اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ ان دونوں صورتوں کی تلاوت نہ کر لیتے۔ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 1140۔ اور اسی طرح ان دونوں صورتوں کی تلاوت کے حوالے سے جناب حضرت جابر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام رات سونے سے پہلے سورت الف لام میم تنزیل اور سورت تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کرتے۔ ترمذی ابواب فضائل القرآن باب ما جاء فی فضل سورت الملک حدیث نمبر 2892۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ خوش نصیب اور سعادت مند ہے جو اللہ کے قرآن سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، اور اس کی یہ خوش نصیبی اور خوش بختی کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن اس کا سفارشی ہوگا، اللہ کا کلام اس کے حوالے سے اور اس کی خاطر جھگڑا کرے گا، بحث و مباحثہ کرے گا۔ قرآن کا پڑھنے والا، سورت الملک کا پڑھنے والا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب اس سورت مبارکہ میں کیا ہے؟ بہت کچھ سورت الملک کے اندر موجود ہے، اور پورے کا پورا قرآن مجید فرقان حمید وہ نصیحتوں بھرا ہے، وہ واعظ بھرا ہے۔ اللہ پاک پروردگار نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت برکت والا ہے وہ کہ تمام بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اللہ ہر چیز کے اوپر پوری طرح قادر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت بابرکت ذات ہے، اور اللہ ساری کائنات میں خیر و بلائی میں انتہا بے انتہا بڑا ہوا، بلندی اور بڑائی اور احسان ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ بے حد و بے حساب خوبیوں اور بھلائیوں کا مرکز ہے، خوبیوں اور بھلائیوں کی جامع ہے۔ تو اللہ ہی وہ برکت والی ذات ہے، اور اللہ ہی کے اندر کائنات کی بادشاہی ہے۔ دنیا کے بادشاہ بے اختیار اور لاچار ہوتے ہیں۔ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو وہ اپنی رعایا کا محتاج ہوتا ہے، اور رعایا وہ اپنے بادشاہ کی محتاج ہوتی ہے۔ اس طرح دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ اسے اپنی بادشاہی کو برقرار رکھنے کے لیے بے شمار پاپڑ پیلے کرنے پڑتے ہیں، اور بے شمار معاملات رکھنے پڑتے ہیں، اور یہ بادشاہی اس کے جیتے جی بھی اس سے چھین لی جاتی ہے، اور مرنے کے بعد اس کا کوئی اور ہی وارث بن کر یا کوئی اور ہی اس کے تخت پہ قابض ہو کر بادشاہ بن جاتا ہے۔ اور یہ عارضی بادشاہی، کیونکہ دنیا بھی عارضی ہے، اللہ وحدہ لا شریک جو کہ حقیقی بادشاہ ہے، وہ نہ مخلوق کا محتاج ہے، نہ وہ اسباب کا محتاج ہے، نہ وہ جنات کا محتاج ہے، نہ وہ پیغمبروں کا، نہ وہ ملائکہ کا، نہ وہ انسانوں کا، اور نہ کائنات کی کسی چیز کا وہ محتاج ہے۔ حقیقی بادشاہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو ایک عام آدمی بادشاہ اور وڈیرے اور چودھری سے ڈرتا ہے، اور یہ وڈیرا یہ چودھری کتنی کوئی دنیا کا چودھری اور سردار اور بادشاہ ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک کا ڈر پوری کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر ہونا چاہیے، اور وہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر بھی ہے۔ دنیا کے بادشاہ ان کا اپنے وجود پر اختیار نہیں ہوتا، دنیا کے بادشاہ ان کی اپنے وجود کے اوپر بادشاہی اور حکومت نہیں ہوتی، تو باقی چیزوں کے اوپر ان کی بادشاہی کیا ہوگی؟ بہت سے بادشاہ گزرے
خاندان میں سے کسی نے بادشاہی پہ ڈاکہ ڈال دیا، وزیر اور مشیروں میں سے کسی نے بادشاہی ہتھیا لی اور اس کے پاس کچھ نہ رہا۔ اللہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ذرے ذرے کا بادشاہ ہے اور ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو پروردگار سے ڈرنا اور اس کا خوف اختیار کرنا ساری دنیا سے بڑھ کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اسی پروردگار نے اور اسی حقیقی بادشاہ نے اور اسی ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات، اسی اللہ رب رحمان نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ اللہ ہی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ موت بھی مخلوق ہے اور زندگی بھی مخلوق ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر حدیث نمبر 4730، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں یؤتی بالموت کہیئۃ کبش املھا فینادی مناد یا اہل الجنۃ۔ فرمایا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کو قیامت کے دن میں ایک چت قبر مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا۔ موت کو قیامت کے دن میں ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا۔ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے اہل جنت، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، تو اہل جنت گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے اور وہ اعلان کرنے والا کہے گا هل تعرفون هذا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ تو جنتی لوگ جواب دیں گے نعم، وہ کہیں گے کہ ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، ھذا الموت، یہ موت ہے۔ قیامت کا دن ہے اور موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، ایک دمبے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا۔ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے هل تعرفون ھذا، یہ جو ہے اسے تم جانتے ہو؟ تو جنت کے لوگ گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے اور اس مینڈے کو دیکھتے ہی وہ جان لیں گے کہ یہ موت ہے۔ یہ وہ موت ہے کہ جب کسی پیارے پر آئے تو جو وارث ہیں وہ روتے ہیں، اور یہ وہ موت ہے کہ جو دنیا میں اور کائنات میں ہر ایک چیز کو آنی ہی آنی ہے۔ خوش بخت ہے اور نیک بخت ہے، خوش بخت ہے اور نیک بخت ہے جس نے موت کی ملاقات کے لیے تیاری کر لی۔ دنیا کے بڑے سے بڑے یا چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے ملاقات کے لیے آدمی پوری تیاری کر کے رکھتا ہے، اور موت جس سے ہر ایک کو ملنا ہے اس کی تیاری ہزاروں اور لاکھوں میں چند ایک کو ہوتی ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بالموت کہیئۃ کبش، قیامت کے دن میں موت کو لایا جائے گا ایک مینڈے کی شکل میں، اور اعلان کرنے والا کہے گا اے اہل جنت اسے پہچانتے ہو؟ جنتی لوگ جواب دیں گے کہ نعم ھذا الموت، اسے تو ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ ہاں جی، وہ کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے، اور وہ سب اسے دیکھ چکے ہوں گے۔ پھر وہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے اہل نار، اے جہنمیوں، تم بتاؤ کہ تم بھی اسے پہچانتے ہو؟ تو جہنم میں موجود کافر، مشرک، منافق، بے ایمان وہ بھی گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے اور جواب دیں گے کہ یہ جانتے ہیں ہم، یہ موت ہے۔ اب جنتیوں کو بھی دکھایا جا رہا ہے اور جہنمیوں کو بھی دکھایا جا رہا ہے، اور جہنمیوں اور جنتیوں کے سامنے ہی اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب رحمان نے فرمایا الذی خلق الموت، الذی خلق الموت
والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کی لاتعداد اور بے شمار مخلوقات ہیں، ان کی گنتی کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی مخلوقات پیدا کی۔ قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا کہ موت بھی ایک مخلوق ہے اور زندگی بھی ایک مخلوق ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میں موت کو مینڈے کی شکل میں جنتیوں اور جہنمیوں کو دکھایا جا رہا ہوگا۔ فیوذبح ثم یقول یا اہل الجنۃ خلود فلا موت ویا اہل النار خلود فلا موت ثم قرأ وانذرهم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وهم فی غفلہ۔ اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرا جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ سراسر غفلت میں ہیں۔ موت سے انسان غافل ہے، موت سے انسان غافل ہے، اور جو بھی موت سے ہوشیار رہا وہ مرنے کی تیاری کرے گا۔ جس نے موت کی تیاری کر کے رکھی وہ کامیاب ہوا۔ اللہ کے پیغمبر ہوں، نبی ولی علی ہوں اور صحابہ کرام ہوں، اولیاء اللہ ہوں، وہ موت کی تیاری کر کے رکھتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب تو شام کر تو صبح کا انتظار مت کر۔ یہ کس لیے یہ موت کی تیاری کروائی جا رہی ہے۔ جب تو شام کر تو صبح کا انتظار مت کر، اور جب تو صبح کر تو شام کا انتظار مت کر۔ یعنی موت دن اور رات میں کسی بھی لمحے کے اندر آ سکتی ہے۔ ایک آدمی نے صبح کو پا لیا، اب کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ رات تک اور شام تک زندہ رہے۔ ایک آدمی نے شام اور رات کو پا لیا، سورج غروب ہو چکا اور میں زندہ ہوں، اب زندہ ہوں لیکن میرے پاس کوئی ایسی گارنٹی اور ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں صبح بھی کر پاؤں گا۔ تو عقل مند اور سمجھدار اور ہوشیار کون ہوگا؟ جس نے رات کو پا لیا وہ صبح کا انتظار نہیں کرے گا، یعنی موت کے لیے پوری طرح اپنے آپ کو ریڈی اور تیار رکھے گا۔ صبح کر لی تو وہ شام کا انتظار نہیں کرے گا۔ اور ہم بے وقوفوں کا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ لمحے بھر کی زندگی ہے، ہاں جی، ہمارا حال یہ ہے کہ پل پل کی خبر نہیں ہے اور سامان ہے 100 برسوں کا۔ ہم نے یوں یہاں دنیا میں ڈیرے لگا کر رکھے ہیں کہ گویا یہاں سے مرنا ہے نہیں، موت نے آنا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی دیکھیں، پیغمبر کے ایسے کئی صحابہ جن کے گھر کے اندر کوئی آدمی جائے تو یوں معلوم ہوتا کہ یہ رہنے والے اس مکان میں یا تو ابھی آئے ہیں یا ابھی یہاں سے روانہ ہونے والے۔ یعنی ان کے گھروں کے اندر جا کر جب دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا کہ جیسے کوئی مسافر، جیسے کوئی نایا جو ہے مکان میں رہنے والا ابھی آیا ہو، یا کوئی اپنا سامان باندھ کے تیار ہو کے بیٹھا ہو کہ ابھی یہاں سے رخصت ہو کر جانا ہے۔ پل پل کی خبر نہیں اور سامان ہے 100 برس کا۔ ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جہنمیوں کو بھی موت دکھائی جائے گی اور جنتیوں کو بھی موت دکھائی جائے گی، اور پھر موت کو جہنمیوں اور جنتیوں کے بیچ میں ذبح کر دیا جائے گا ان کی آنکھوں کے سامنے، اور کہا جائے گا اے اہل جنت اب تمہارے لیے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اے جنتیوں تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور موت اب نہیں ہوگی۔ اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ جہنمیوں اب موت کوئی نہیں ہے، تم نے جہنم کے اندر ہمیشہ ہی زندہ رہنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان موت سے غافل لوگوں کو پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے کہ جس دن ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہ بد نصیب سراسر غفلت کے اندر موجود ہیں۔ جنتیوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ جنتی لوگ جب دیکھیں گے کہ اب موت کو بھی موت آ گئی، جنتیوں نے دیکھ لینا ہے کہ موت کو موت آ گئی،
جنتیوں کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی کہ اب ہمیشہ جنت کے مزے لوٹنے ہیں، اور جہنمیوں کی حسرت اور افسوس کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ وہ جہنمیوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں رہنا ہے۔ اور دنیا کے اندر نہ موت بوڑھے کا لحاظ کرتی ہے، نہ دنیا کے اندر موت جوان کو دیکھتی ہے، نہ بیمار کو، نہ صحت مند کو۔ جس کا وقت آ گیا موت اسے لے کر چل پڑتی ہے۔ یہاں اس دنیا میں آنے کے لیے تو کوئی نمبرنگ ہے، یعنی شادی ہوگی دو لوگوں کی، مرد اور عورت، جوڑے کی شادی ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی۔ دنیا میں آنے کا تو کوئی شیڈول ہے، لیکن یہاں سے نکل جانا اور مرنے کا اور موت کے آنے کا کوئی شیڈول نہیں۔ دنیا جس پہ نظریں جما کر بیٹھی ہوگی کہ یہ آج مرا اور کل مرا۔ دنیا کے ڈاکٹروں نے جس کے متعلق یہ رپورٹ دی، دنیا کے ڈاکٹروں نے جس کے متعلق یہ خبر دی کہ یہ آج مرا یا کل مرا، اس نے مہینہ نکالا یا 2 مہینے نکال لے گا چاچے عبد المجید کی طرح، لیکن وہ مہینوں 2 مہینوں کی بجائے وہ سالوں نکال جاتا ہے۔ اور جس کے مرنے کا کوئی خیال تک نہیں ہوگا، معلوم ہوا کہ وہ آیا ہی نہیں تھا، گزرا ہوا وقت لمحوں بھر میں گزر گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس موت اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون زیادہ عمل اچھے کرنے والا ہے، عمل میں کون زیادہ اچھا ہے۔ یہاں گھڑی 2 گھڑی کے لیے ہم آئے ہیں، جو نماز کی پابندی کرے گا، روزے کی پابندی کرے گا، احکامات دین پر عمل پیرا ہوگا، وہ یہاں سے کامیاب ہو کے گیا۔ اور جو دنیا میں ہی غرق ہو کر دنیا گزار کے گیا وہ ناکام ہوگا اور نامراد ہوگا۔ جس کے پاس عمل نہ ہوا، برے عمل ہوئے اور عمل نیک نہ ہوئے، وہ قیامت میں جہنم جائے گا۔ اور جس کے پاس اعمال ہوئے اور نیک اعمال ہوئے وہ جنت جائے گا۔ پھر جس کے پاس جتنے زیادہ نیک اعمال ہوں گے وہ اسی قدر جنت کے اندر بڑے سے بڑے درجات کو پائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔